بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگلے سال قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی مکہ آئے۔ ان میں سے 5 وہ تھے جو پچھلے سال عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر گئے تھے۔ ان لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ نساء کی آیات تلاوت فرمائیں۔ بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو مصعب بن عمیر کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ سب سے پہلا جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعہ کی نماز اگرچہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکے۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان میں سے جو حج کے لیے آئے تھے انہوں نے فارغ ہونے کے بعد منی میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ چونکہ مدینہ سے مشرک لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور ان سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل 37 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی جگہ عقبہ کی گھاٹی تھی، وہاں ایک ایک 2 کر کے جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی بھی ساتھ آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا، تم لوگ جو عہد و پیمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو اس کو ہر حال میں پورا کرنا۔ اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کوئی عہد و پیمان نہ کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت براہ بن معرور نے کہا، ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضرت براہ بن معرور رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الہیثم بن التحان بول اٹھے، چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک آواز نہ سن لیں۔ اس موقع پر ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے۔ جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 12 آدمی الگ کیے۔ یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جان نثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے، سعد بن عبادہ، اسد
بن رواحہ، براہ بن مرور، ابو الحشم ابن التحان، اسید بن حضیر، عبداللہ بن عمرو بن حزام، عبادہ بن سامت اور رافع بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جان نثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت وویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا۔ تکالیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے۔ آخر ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کے درمیان حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، اور حضرت علی رضی اللہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللہ مخزومی رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھیں۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں پکڑا۔ ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔